فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو جلوہ گر فرما دیا۔ آپ تڑپ کر کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے جب اللہ تعالی نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو جلوہ گر فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں جب اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو وہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ نور مصطفیٰ کی وجہ سے تھا۔ ہمیں ایمان ملا، فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا، خدا پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی لا مکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، کروں تیرے نام پر جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضرت آدم صفی اللہ کی پیشانی مصطفیٰ کے نور سے چمکی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی مصطفیٰ کے نور سے چمکی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا ایثار و قربانی مصطفیٰ کے نور سے چمکی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت مصطفیٰ کے نور سے چمکی، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال مصطفیٰ کے نور سے چمکا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا کلام مصطفیٰ کے نور سے چمکا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی روحانیت کا کمال و جمال مصطفیٰ کے نور سے چمکا۔ اللہ اللہ، ابو بکر کی صداقت مصطفیٰ کے نور سے چمکی، عمر فاروق اعظم کی عدالت مصطفیٰ کے نور سے چمکی، عمر فاروق اعظم کی عدالت مصطفیٰ کے نور سے چمکی، عثمان غنی کی سخاوت مصطفیٰ کے نور سے چمکی، حضرت مولا علی کی شجاعت مصطفیٰ کے نور سے چمکی، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت مصطفیٰ کے نور سے چمکی، حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت مصطفیٰ کے نور سے چمکی، امام اعظم کی امامت مصطفیٰ کے نور سے چمکی، غوث اعظم کی کرامت مصطفیٰ کے نور سے چمکی، خواجہ غریب نواز کی ولایت مصطفیٰ کے نور سے چمکی، مخدوم اشرف کی اشرفیت مصطفیٰ کے نور سے چمکی، امام احمد رضا کی مجددیت مصطفیٰ کے نور سے چمکی، چاند و سورج ستارے مصطفیٰ کے نور سے چمک رہے ہیں، ہم سنیوں کے چہرے مصطفیٰ کے نور سے چمک رہے ہیں، قدرت کے نقیب نے پکار کر کے اعلان کر دیا آج تک جتنے چمکے ہیں مصطفیٰ کے نور سے چمکے ہیں، صبح قیامت تک جتنے چمکیں گے مصطفیٰ کے نور سے چمکیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرت آدم کو نور ملا، حضرت آدم چمکنے لگے، یہ نور اپنا فیضان کہاں کہاں لٹا کر کے پہنچا اور کہاں پہنچا یہ ملاحظہ کر لے۔ حضرت آدم کے بیٹے شیش ہیں، شیش کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے قینان ہیں، ذرا ملاحظہ کریں محبتوں سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالخ، شالخ کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارخ، سارخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالخ، شالخ کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارخ، سارخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار
کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے افوا، افوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، اور عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ تو شاہ خوبہ، تو جانے جانا چہرہ ام الکتاب تیرا یا رسول اللہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اللہ، جب یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں پہنچا، یہ نور جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں پہنچا تو بعض یہودیوں نے بعض نشانیوں سے پہچان لیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے صلب میں آ چکا ہے۔ اللہ اللہ، یہود کی ایک جماعت نے عہد کیا جب تک عبداللہ کو نہیں مٹا دیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے، جب تک عبداللہ کو قتل نہیں کر دیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے، عبداللہ کو عبداللہ کو قتل کر دیں گے نور مصطفیٰ مٹ جائے گا، عبداللہ کو ختم کر دیں گے نور مصطفیٰ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، یہود کی ایک جماعت نے عہد کیا، گھر سے نکل گئے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ تنہا شکار کرنے کے لیے جنگل میں پہنچ گئے۔ یہ پہلے سے ہی دھاک لگا کر کے بیٹھے تھے، انہوں نے چاروں طرف سے حضرت عبداللہ کو گھیرا ہے، اپنی تلواروں کو نیاموں میں سے نکالا ہے اور چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، اے عبداللہ آج تجھے قتل کر دیں گے، اے عبداللہ آج تجھے جو ہے نا ہم ختم کر دیں گے، تجھے قتل کر دیں گے، نور محمدی ختم ہو جائے گا، تجھے مٹا دیں گے، نور محمدی مٹ جائے گا۔ ہمارا مقصد ہی یہ ہے، ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ نور مصطفیٰ کو دنیا میں نہ آنے دیا جائے۔ ان کم نصیبوں کو کہاں پتا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اللہ، یہود کی اس جماعت نے جب حضرت عبداللہ کو گھیرا، عبداللہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا، ان فرشتوں نے اس یہود کی جماعت کو قتل کر ڈالا، فنار کر ڈالا۔ فرشتے آسمان میں پرواز کر گئے، حضرت عبداللہ اپنے گھر چلے گئے۔ اللہ اللہ، یہ سارا واقعہ حضرت وہب بن عبد مناف ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر کے ملاحظہ کر رہے تھے۔ آپ اپنے گھر پہنچے اور اپنے گھر والوں کو بلایا اور ایک مشورہ کیا، اے میرے گھر والوں، آج میں تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں، آج میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ گھر والوں نے کہا وہب بن عبد مناف بتاؤ تو کیا مشورہ ہے؟ وہب بن عبد مناف کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح عبداللہ ابن عبد المطلب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ عبد المطلب کے بیٹے جو ہیں عبداللہ، میں ان کے ساتھ میں اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، گھر والوں نے جواب دیا، اے وہب بن عبد مناف، تم ہوش میں ہو یا نہیں ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ تم جانتے ہو کس کی بات کر رہے ہو؟ عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی ہیں، عبد المطلب سردار مکہ ہیں، عبد المطلب سردار قریش ہیں۔ تم جانتے ہو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم چند بکریوں کے مالک ہو، وہ بکریوں کے ریوڑ کے مالک ہیں۔ اللہ اللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہب بن عبد مناف، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ عبد المطلب کے گھر لے کر کے جاؤں گا اور یہ بھی میرے ساتھ چلے تو ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اللہ اللہ، وہب بن عبد مناف نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، اگر تمہیں نہیں جانا ہے تو۔ وہب بن عبد مناف اپنی بیٹی کا رشتہ عبداللہ کے لیے عبد المطلب کے گھر پہ لے کر کے جائے گا۔ اگر عبد المطلب نے قبول کر لیا تو بہت اچھا، ورنہ میدان حشر میں جب عبداللہ کے رشتہ لانے والوں کی لسٹ کو کھولا جائے گا تو اس میں وہب
वहब बिन अब्द मुनाफ का भी नाम आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह, वहब बिन अब्द मुनाफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पे पहुंचे हैं, दरवाजा खटखटाया है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बाहर निकल के आए हैं। हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ कदमों में गिर के बोले हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। ए अब्दुल मुत्तलिब, आज मैं तुम्हारे दर का भिखारी बन के आया हूँ। ए अब्दुल मुत्तलिब, आज मैं तुमसे कुछ तलब करना चाहता हूँ। हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, वहब बिन अब्द मुनाफ, कदमों में से उठो। जब हम किसी को भीख दिया करते हैं तो कदमों में गिरा करके नहीं दिया करते हैं, बल्कि सीने से लगा करके दिया करते हैं। अल्लाह अल्लाह, हुजूर के दादा फरमाते हैं, बताओ वहब बिन अब्द मुनाफ, कौन सी ख्वाहिश लेकर के आए हो? हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ अर्ज करते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, मेरी एक बेटी है और तुम्हारा भी बेटा है। मेरी बेटी भी नेक है, तुम्हारा बेटा भी नेक है। मेरी बेटी का नाम आमिना है, तुम्हारे बेटे का नाम अब्दुल्ला है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरी बेटी का निकाह तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला के साथ में कर दिया जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, ए वहब बिन अब्द मुनाफ, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो जाओ, हमने तुम्हारी नियत को कबूल कर लिया। हमारे बेटे अब्दुल्ला की शादी तुम्हारी बेटी आमिना से हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, आज से 3 दिन के बाद तुम्हारे यहाँ अब्दुल्ला और हम आएंगे और निकाह हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, जब वहब बिन अब्द मुनाफ अपने घर की तरफ चले थे तो फिर मुड़ करके देखा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ए वहब बिन अब्द मुनाफ, अब क्या बात है? अल्लाह अल्लाह, वहब बिन अब्द मुनाफ बड़े जो इस सहमे हुए लहजे से बोले, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम तो सरदारे कुरैश हो, तुम तो सरदारे मक्का हो, तुम तो बकरियों के रेवड़ के मालिक हो, मैं तुम्हारी कैपेसिटी के लायक नहीं हूँ। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं तो बड़ा कमजोर हूँ, ये तो बता दो बारात में कितने आदमी लेकर के आओगे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, आज से 3 रोज के बाद में 11 बराती हजरत अब्दुल्ला के साथ में आएंगे, तुम्हारी बेटी से निकाह हो जाएगा और तुम्हारी बेटी हमारे बेटे के साथ में आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला को लेकर के हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ के घर पे पहुंचे हैं। हजरत अब्दुल्ला का निकाह हो जाता है। हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के साथ आ जाती हैं। रिवायात में आता है, मौरखीन लिखते हैं कि हजरत सैयदा आमिना तैयबा रदियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अब्दुल्ला के घर में 3 दिन रुकी थी। 3 दिन के बाद में जब अपने घर पे पहुंची तो वहब बिन अब्द मुनाफ के कांधे पर सर रख करके रोने लगी। अल्लाह अल्लाह, बेटी बड़ी मोहब्बत करती है बाप से और बाप भी अपनी बेटियों से बड़ी मोहब्बत करता है। जब सैयदा आमिना तैयबा रदियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों से आंसू निकले तो वहब बिन अब्द मुनाफ भी रोने लगे। आंसुओं को साफ करके बोले, ए बेटी आमिना, बता तुझे कोई परेशानी है या तुझे कोई तकलीफ है या अब्दुल्ला तुझसे कुछ कहते हैं या अब्दुल मुत्तलिब तुझे परेशान करते हैं? अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदा आमिना तैयबा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने आंखों से आंसुओं को साफ किया और अर्ज किया, ए वालिदे गिरामी, मक्का शरीफ के अंदर अब्दुल्ला का कोई जवाब नहीं है, अब्दुल मुत्तलिब का कोई जवाब नहीं है। वहब बिन अब्द मुनाफ फरमाते हैं, तो बेटी बता फिर किस वजह से रो रही है? हजरत आमिना अर्ज करती हैं, ए मेरे वालिदे गिरामी, जब से मैं अब्दुल्ला के मकान में पहुंची हूँ, अजीब अजीब मामलात मेरे साथ में आ रहे हैं। मैं शादी से पहले भी पानी भर के लाया करती थी, मैं शादी से पहले भी भर घर से बाहर को जाया करती थी, लेकिन जब से अब्दुल्ला के साथ में निकाह हुआ है, अब्दुल्ला के घर में पहुंची हूँ, अगर मैं कुएं से पानी भरने के लिए जाती हूँ तो कुएं से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर मैं बिस्तर पर पहुंचती हूँ तो आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए मेरे वालिदे गिरामी, अब्दुल्ला के घर से निकलने के बाद घर पहुंचने तक अगर रास्ते में दरख्त पड़ा था तो आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर पहाड़ पड़ा था तो आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ फरमाते हैं, बेटी मैं समझ गया हूँ ये रोने का सबब नहीं, खुश होने का सबब है। जो नूर अब्दुल्ला की पेशानी में था वो तुम्हारे शिकम में आ चुका है। ये तुम्हारी बरकत से नहीं है बल्कि नूरे मुस्तफा जो तुम्हारे शिकम में आ गया है, ये उसकी बरकतें हैं। हमें ईमान मिला है, मिस्र वाला है न दूर वाला है, अपना आका तो नूर वाला है। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह।
مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مخدوم اشرف جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، طه کی آمد، یاسی کی آمد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اللہ مصطفیٰ تشریف لائے، مکے کی گلیاں مہک رہی ہیں۔ اللہ اللہ وہ وقت بھی قریب آیا، عربستان کے شہر مکہ کے خاندان قریش میں عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کی بیوی سیدہ آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے دوشنبہ صبح صادق کے وقت میں آقا اس فرش کھیتی پر تشریف لائے، میرے مصطفیٰ تشریف لائے، مکے کی گلیاں مہک رہی ہیں، میرے مصطفیٰ تشریف لائے، مکے کی وادیاں مہک رہی ہیں، میرے مصطفیٰ تشریف لائے، مکے کی پہاڑیاں مہک رہی ہیں، میرے مصطفیٰ تشریف لائے۔ کوئی گھر سے نکل کر کے کہہ رہا ہے کہ میرا باپ بہت دنوں سے بیمار تھا، صبح صادق کے وقت سے بلا دوا کی اچھا ہو گیا ہے، آقا دنیا میں تشریف لائے۔ کوئی گھر سے نکل کر کے کہہ رہا ہے میری بکریوں کے تھن سوکھ چکے تھے، صبح صادق کے وقت سے میری بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا ہے۔ اللہ اللہ آقا دنیا میں تشریف لائے۔ کوئی گھر سے نکل کر کے کہہ رہا تھا کہ میرے گھر سے آج بڑی حسین خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ نبی تشریف لائے، ذروں کو نور ملا، نبی تشریف لائے، خطوں کو نور ملا۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی استاد زمن علامہ حسن فرماتے ہیں نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پریرا صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ آپ کا دل کی تہا گہرائیوں سے شکریہ جیت واڑے والوں، آپ نے سماعت کیا، اللہ اس کی جزا آپ کو دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ محسن بھائی نہیں آئے، محسن بھائی نے بڑی کاوشیں کوششیں محنت کی ہیں، اللہ پاک ان کوششوں اور محنتوں کا جو ثمرہ انہیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں کوئی سبقت ہو گئی ہو، میں تمام علماء سید صاحب کو گواہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ پہلا کلمہ پڑھ لیں، مجھے بھی یاد ہے آپ کو بھی یاد ہے، اتنا تو احسان کر دیں، پڑھیں پہلا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صبح طیبہ میں ہی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اے رضائی احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں ویرانہ، بہت روئی کی میرے بعد میری شام تنہائی، خوب کی سر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ بجاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے خراج عقیدت پیش کر لیں والہانہ انداز میں، مؤدبانہ مخلصانہ محبانہ لہجے میں، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو جتنی محبت ہے اتنی بلند آواز سے میرے ساتھ درود شریف پڑھیں، پڑھیے بآواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت 12:32 ہو رہے ہیں، آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، یہ آپ کی کرم نوازی ہے، چونکہ وقت اوور ہو رہا ہے، انشاءاللہ میں بڑے مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے افراتفری کا ماحول جو ہے بالکل نہ کریں، ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں نہ کریں، اور اگر کسی کو آواز سے جو ڈسٹرب ہو یا جو یہ سرائیوں کی آواز اگر کانوں میں زیادہ تیز لگے تو وہ اشارہ کر دیں ان کی طرف، والیوم کم کرا دیں۔ ہمارا مقصد صرف آپ کو سنانا ہے
تاکہ اصلاح ہو۔ یہاں جو ہے وہ آواز یا جسم کی طاقت دکھانا مقصد نہیں ہے، یہاں جو ہے قوم مسلم کی اصلاح کرنا مقصد ہے۔ تو اگر جو کسی کے جو کان میں زیادہ تیز آواز لگے تو مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیٹھیں، آپ بالکل والیوم کم کرا سکتے ہیں، اجازت ہے آپ کو۔ آئیے ایک مرتبہ پھر حصول برکت کے لیے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ایک دو شعر پڑھ دیتا ہوں میں، عادت کے مطابق ملاحظہ کر لیں، محبتوں سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور محبتوں سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، ارے خار کو بچوں میں ہیں تتلیاں مدینے میں، خار کو بچوں میں ہیں تتلیاں مدینے میں، زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، ارے جس ادب سے چلتی ہیں آندھیاں مدینے میں، ارے جس ادب سے چلتی ہیں آندھیاں مدینے میں۔ آخری شعر ملاحظہ کر لے، محبتوں سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں، آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں، ارے دفن اب نہیں ہوں گی بیٹیاں مدینے میں، ارے دفن اب نہیں ہوں گی بیٹیاں مدینے میں، کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تحریر فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور میرے نور سے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال قبل اپنے رب کے حضور ایک نور تھا۔ ایک اور مقام پر آقا ارشاد فرماتی ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے۔ حضرت علامہ امام